خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ خدا آپ سب کو سلامتی عطا کرے اور آپ کو اس ملک میں خدا سلامت رکھے اور خدا ہر طرح کے خطرات سے آپ کو محفوظ رکھے۔ میں پاسٹر پرویز گوری بات کرنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو جو ہے یہ دیکھیں، کیونکہ یہ ویڈیو ہے تو کافی وقت سے یہ اس شخص نے بنائی ہے، مولانا صاحب جو بول رہے ہیں، لیکن اس وقت جو کچھ ہوا اس کے مطابق بھی یہ جب آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا یہ سلامتی کی باتیں ہیں یا کہ ملک میں انتشار پھیلانا اور دہشت گردی اور لوگوں کو اسکانا کہ کرنا کیا ہے۔ اس بار میں ایک بات آپ نے اس میں نوٹ کرنی ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ بار بار، میں یہ مولانا صاحب کہہ رہا ہوں، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا، تو بار بار اس نے اس بات پر زور دیا کہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا، میری بات سمجھ رہے ہیں نا، اس پر بھی آپ نے غور کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم آپ سے بات کریں گے۔ یہ ویڈیو پہلے دیکھیں۔ ਦਾਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਰਜਾਘਰ ਸੀ ਸਾਈਆਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਸੰਗੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪੜਦੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਚ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਹੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਤ? हालांकि अंदर बंदा हो के आज अपने ईमान ते कायम रहे तो ऐसी बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुहानू ये बात समझाना चाहना कि ये जड़े लोग ने कायनात दे सब तो बदतरीन काफिर ने और इन्हां लोकां नू चाहिदा है कि इन्हां नू बिल्कुल अपने कोलों दूर करन, बिल्कुल अपने कोलों दूर कर दें कतन। और मैं ये बात कहांगा कि इन्हां नू असैंबलियां दे अंदर या मतलब है कि हुण ते स्कूल खरीद रहे हैं और स्कूल भी खरीद रहे ने, जगह भी खरीद रहे ने और बहुत बड़े बड़े अस्पताल इन्हां दे मौजूद ने और बड़े बड़े मतलब है कि कम कर रहे ने अंदरूने खाना। मेरी बात समझ आ रही है ना? ते इस वास्ते मैं कहांगा कि इस मुल्क दे अंदर भी इन्हां नू रहण दा हक हासिल नहीं, इस मुल्क दे विचों भी इन्हां नू बाहर कड्डो। ये उत्थे ही चले जाण ट्रंप दे कोल जाके ओदी जाके जुत्तियां पालिश करन या ओदे काम आवन। इत्थे पाकिस्तान दे विच इन्हां लोकां दा कोई हक नहीं। ये मैं جی ابھی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اس نے اتنے بڑے لفظ بولے اور یہ ہمارے ملک میں ہے، ہمارے ملک میں ہے، کوئی کسی ایسی کنٹری میں نہیں ہے کہ اسے پکڑا نہ جائے یا اسے پوچھا نہ جائے یا اس دہشت گردی کو پھیلانے میں اس کا جو رول ہے اسے یہ نہ پوچھا جائے کہ یہ تو نے کیا کیا۔ اور سب سے پہلے میں اس مولانا صاحب سے ہی سوال کرتا ہوں کہ آپ نے جو کافر کا لفظ استعمال کیا ہے، مجھے اس کا مطلب آپ بتائیں۔ میری یہ ویڈیو اگر سنیں نا آپ تو آپ میرے ساتھ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کافر جو ہے وہ کون سی قوم ہے جو اس زمین پر کافر ہے، کیونکہ ہر شخص کو خدا نے بنایا ہے، قومیں بھی خدا نے بنائی ہیں اور قوموں کو پھر نبی اور رسول اور انبیاء بھی خدا نے بھیجے ہیں، اور ہمارا ایمان بھی انہی نبیوں پر ہے جن کو خدا نے ہمارے لیے بھیجا۔ وہ سچے رسول اور وہ نبی جو خدا کی طرف سے ہیں، ہمارا ایمان بھی انہی نبیوں پر ہے، اور جو کتابیں آسمان سے اتریں وہ بھی سچی ہے، وہ بھی ہم جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں، اور ان سچی کتابوں پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اسی طرح ہر قوم جو ہے وہ سب جانتے ہیں کہ خدا آسمان پر ہے اور خدا قادر مطلق ہے اور اسی نے مجھے پیدا کیا۔ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں، لیکن طریقے مختلف ہیں، مختلف زاویوں سے، مختلف طریقوں سے جو ہے وہ مانتے خدا کو ہی ہے۔
ہندو سے پوچھے تو وہ کہتا ہے کہ دیکھے خدا آسمان پر ہے، دیکھ رہا ہے۔ اور پھر اگر سکھ جو ہے بلادری جو ہماری بھائی ہیں ان سے پوچھے تو وہ بھی کہتے ہیں جی کہ خدا آسمان پر ہے۔ تو اسی طرح ساری قومیں جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں۔ تو یہ کافر جو ہے اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ کون سی قوم ہے، ذرا اس کا بھی ہمیں بتا دیں کہ کافر کون ہے۔ تو پھر آپ نے ڈائریکٹ ہمارا نام لیا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ آپ لوگوں کو اسکا رہے ہیں اور پھر یہ کہہ رہے ہیں بار بار گل سمجھے ہو کہ نہیں، گل سمجھے ہو کہ نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے ذہن میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے جلانا ہے، اس کے بعد ان کو مارنا ہے، اس کے بعد ان کے چرچوں کو جلانا ہے، اور یہ بات جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ بات سمجھے ہو یا نہیں۔ ایک تو یہ بات میں آپ کے گوشگوار کر دوں کہ آپ بھی سنیں اور میرے جو مسیح بہن بھائی ہیں وہ بھی سنیں اس بات کو کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ اور حکومت سے جو ہے ہم بار بار جو اپیل کر کر کے تھک گئے ہیں، اور کوئی اپیل نہ سنتا ہے اور نہ اس کے مطابق کام ہوتا ہے، نہ ہی ہماری اپیل نہ بھی سنیں تو جو رول ہے، جو آئین ہے، جو پاکستان کا آئین ہے، اس پر ہی آپ توجہ کریں اور اس پر آپ چلیں۔ دوسری بات اس نے کہی کہ ہمارا یہ پاکستان میں کوئی حق نہیں ہے۔ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا کتنا حق ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ پاکستان ہمارے لوگوں کے وسیلہ سے بنا ہے، اور اس میں جو آج بھی رول ہے اہم، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ تعلیمی ادارے بنا رہے ہیں، یہ جگہ خرید رہے ہیں، یہ ہاسپیٹل بنا رہے ہیں۔ ہاسپیٹل بھی آپ جا کر دیکھ لیں، جتنے ہمارے ہاسپیٹل ہیں 99% اس میں آپ لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے اندر وہ مارنے مرانے کا یا کوئی ایک دوسرے سے نفرت کا کوئی بھی ایسا بوجھ یا ہمارے اندر کوئی ایسی بات نہیں۔ ہمارا کلام مقدس، انجیل مقدس جو ہے وہ انسانیت کا درس دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی بھی ہے، انسان ہے، جو بھی جاندار ہے، چاہے پرندہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ جو ہے وہ ہم جنگل میں جا کر ہمارے لوگ جو ہیں وہ زخمی جانوروں کو پکڑ کر ان کی ملہم پٹی کرتے ہیں۔ تو ہاسپٹل جتنے ہیں بھی ہیں ہمارے، ان میں 99% آپ لوگ ہیں، آپ ہی وہاں پر بیمار ہیں، اور آپ کے لوگوں کو بھی ہم نے روزگار بھی وہاں دے رکھا ہے، اور تعلیم ہم نے آپ کو دی ہے، جتنی بھی ایجوکیشن ہے یہ ہم نے دی ہے، جو ہیلتھ ہے وہ ہم نے دی ہے، ہم نے سکھایا ہے، اور پھر اس جتنے بھی کام اس یہاں پر ہو رہے ہیں وہ بھی ہمارے وسیلہ سے، مسیحوں کے وسیلہ سے ہے۔ کوئی بھی کام آپ دیکھ رہے، اگر آپ نے اور بھی زیادہ اس کو بہتر طور پر سننا ہے تو پھر حسن جو ہیں اپنا حسن نثار صاحب ہیں، اور وہ صحافی ہیں، ان کی کبھی بات سنیں اور ان سے سنیں کہ ہم کون ہیں۔ اور پھر آپ نے ایک بہت بڑے لفظ جو ہیں وہ استعمال کیے ہیں، تو میرا خیال یہ ہے، یہ میرا مشورہ ہے کہ آپ کبھی کبھی قرآن پاک بھی پڑھ دیا کریں، تاکہ آپ کو ہمارا پتہ چلے ہم کون ہیں اور کہاں سے ہیں، کرتے کیا ہیں، یہ سب کچھ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی جڑا والے میں ہوا، تو خادموں نے، چرواہوں نے، پھر بہت سے لاتعداد جو ویڈیو بنانے والوں نے بھی بہت اچھا کیا۔ میں آپ کی تعریف بھی کرتا ہوں کہ بہت اچھا کیا آپ نے فریج تک وہاں دیے لوگوں کو، اور پھر آپ نے کپڑے دیے، کھانا ابھی تک آپ دے رہے ہیں، بہت اچھے۔ میں خدا سے التجا کروں گا کہ خدا آپ کو اور زیادہ توفیق عطا کرے۔ اور یہ ٹھیک ہے، آپ نے کیا، کپڑے دیے، کھانا دیا، روٹی دی، سب کچھ کیا، ملہم پٹی کی، تسلیاں دی، کلام سنایا، لیکن یہ
ایسی چیز ہے کہ یہ وقتی طور پر ہے، لیکن ابھی تک ہم نے ان کے حملوں سے اور اتنے نقصانات اٹھانے کے بعد، اتنی بہنوں اور بیٹیوں کی بے عزتی اور ہماری غیرت کو پامال کیا انہوں نے، ابھی تک ہم نے اس بات سے کچھ نہیں سیکھا۔ ٹھیک ہے، جہاں بھی ایسا ہوتا ہے آپ پہنچ جاتے ہیں، فریج لے کر پہنچ جاتے ہیں، وہاں پر مشینیں لے کے پہنچ جاتے ہیں، پنکھے لے کر پہنچ جاتے ہیں، کھانا دے دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، اور پھر حکومت نے بھی لالی پاپ آپ کو دے دیا ہے، وہ بھی آپ نے لیا۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کچھ ہوا، ابھی جو جتنے بھی مولانا صاحب ہیں وہ آتے ہیں ٹی وی پر، معافی مانگتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں۔ طاہر صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ ہر پگڑی باندھنے والا مولانا نہیں ہوتا۔ مولانا طاہر صاحب نے بات کی، ہر پگڑی باندھنے والا مولانا نہیں ہوتا۔ اور ابھی جو سلیم صحافی صاحب جو ہیں، سلیم صافی جو پشاور کے ہیں، جیو پر ایک انٹرویو میں انہوں نے سپہ صحابہ کا ایک سربراہ ہے، کوئی ڈاکٹر کر کے اس کا نام ہے، مجھے نام یاد نہیں ہے، تو اس سے سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ جڑاوالے میں جو کام ہوا، کیا آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ لیکن اس نے، آپ ویڈیو دیکھ لیں، اس نے جواب دیا کہ جو مسیحی ہمارے ملک، اس نے کہا ہمارے ملک، یعنی ہم اس ملک کے نہیں ہیں، اس نے کہا کہ ہمارے ملک میں، جو ہمارے ملک میں مسیحی رہ رہے ہیں نا، وہ بہت خوش نصیب ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں خوش نصیب ہے؟ اس لیے کہ انڈیا میں 300 چرچ جلائے گئے اور یہاں تو 21 چرچ جلے ہیں۔ تو خدا کا شکر کریں، وہ کہتا ہے خدا کا شکر کریں کہ انڈیا میں 300 چلے اور ہم نے صرف 21 جلائے ہیں، اس لیے یہ خوش قسمت ہے، بچ گئے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ 300 ہم بھی جلانا چاہتے ہیں اور جلائیں گے۔ تو یہ بنیاد نہیں ہے، یہ چیزیں بنیاد نہیں ہیں۔ کچھ بھی دے دیں آپ، اینٹیں دے دیں سونے کی پوری، بڑی اینٹ نہیں ہوتی یہ جو بھٹے پر آپ کو ملتی ہے، اتنی چھوٹی اینٹ ہوتی ہے نا سونے کی، وہ نہیں، بڑی بڑی اینٹیں دے دے سونے کی، چاندی کی، روپیہ پیسہ دے دے، تو کیا یہ سوچے کہ مستقبل میں یہ چیزیں ہمیں بچائیں گی؟ مستقبل میں یہ ہمارے لیے بنیاد بنے گی؟ یہ ہے بنیاد بچنے کی؟ یہ بنیاد نہیں ہے۔ خدا کے لیے میں چرواہوں سے التجا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا کیا، وہاں ہم نے بھی کچھ کیا ہوگا، لیکن یہ بنیاد نہیں ہے۔ میں بار بار آپ سے التجا کر رہا ہوں، اور اس مرتبہ دیکھیں، جڑا والے کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں جتنے بھی انتشار اور دہشت گرد لوگ ہیں جو پھیلانا چاہتے ہیں دہشت، اور حکومت جو ہے وہ سو رہی ہے۔ کچھ نظر نہیں آ رہا کہ حکومت ان کو پکڑے۔ ایک شخص میرا خیال ہے ان کو شہر سے باہر نکال دیا گیا، بڑی بڑی داڑھی ہے اس کی، آپ نے بھی ویڈیو دیکھی ہوگی، وہ بھی ویڈیو اس میں شامل کریں گے ہم، کہ اس نے شریک کے لیے اور اللہ کے دشمنوں کے خلاف، نبی پاک کے دشمنوں کے خلاف، قرآن پاک کی بے رحمتی کرنے والوں کے خلاف اکٹھا ہو جائے، اور جس سے جو ہوتا ہے وہ کر جائے۔ مسیح برادری، تمہیں ہم سب سمجھ گئے، ہندو اور عیسائی، یہ اللہ کے نبی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خاص ہمیں تاکید کی، یاد رکھنا میری پیاری امت کے لوگوں، کوئی دوسری قوم تمہاری خیر خواہ نہیں ہو سکتی، اور ہم نے پاکستان آزاد ہونے سے لے کر آج تک مسیح برادری میں سے ہم نے اپنی خیر خواہی کبھی نہیں دیکھی۔ بڑی دفعہ بے حرمتیاں ہوئیں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہ کے محبوب نبی کی، تمہارے اندر ہم نے ذرا بھی نہیں دیکھا کہ تمہیں افسوس ہو، تمہیں دکھ ہو اور تم نے احتجاج کیا ہو، کوئی ریلیاں نکالی ہوں۔ تم تو اس دن انجوائے کرتے ہو، پارٹیاں بناتے ہو۔ ہم نے سے سارے گزرے سالوں میں تمہیں جانچ لیا اور بانپ لیا، اور جن مسلمانوں نے تمہارا ساتھ دیا،
جن مسلمانوں نے تمہارا ساتھ دیا وہ خود بڑا پچھتائیں گے، انہیں دکھ ہوگا خود جب وہ حقیقت جان جائیں گے نا تمہاری، انہیں اپنے آپ پر بہت دکھ ہوگا، جو آپ کے مسنے پن پر آ جائیں گے، جو آپ کے بہکاوے میں آ جائیں گے۔ اب آپ نے جو روپ لیا ہے، آپ نے اب بڑا مسنا روپ لیا ہے، اور جو مسلمان جماعتیں جو دین کا نام لے کر اٹھی ہوئی ہیں، جو یہ ثابت کر رہی ہیں کہ ہم اللہ کی جماعت ہے، اللہ کے نبی کی امتیوں کی جماعت ہے، پاک کتاب قرآن پاک کتاب کے ایمان والوں کی جماعت ہے، تمام صحابہ ولی اللہ کو ماننے والے کی جماعت ہے، وہ لوگ کبھی کسی بہکاوے میں مت آنا۔ یہ جہاد کا ٹائم ہے، میٹنگ کا ٹائم نہیں ہے، یہ سیٹوں کا ٹائم، ملک کے درجوں کا ٹائم نہیں ہے، یہ سب ختم ہونے والا ہے۔ ڈٹ جاؤ، جتنی دیر کرو گے اتنے مسلمان مروا دو گے، اتنی مسلمانوں کی عزتیں لٹوا دو گے۔ بہت دیر ہو جائے گی، بہت دیر ہو چکی ہے۔ کھڑے ہونے سے یہ ہے کہ مریں گے بھی تو ماریں گے بھی، لیکن خالی مروائی نہیں جا رہے۔ ہم غیرت میں آ گئے ہیں، ہم اٹھ گئے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہماری عافیہ صدیقی، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا معاملہ کتنی دیر سے چل رہا ہے، وہ دیکھ لو، وہ بھی ان کے حساب سے وہ گستاخ تھی، وہ ادھر سزا میں ہے۔ اور ان کی مسیح برادری کی جو مسٹیک کرے گی، عیسائی یا ہندو کی، وہ مسٹیک کرے کوئی بندہ یا عورت، وہ اس کو یہاں سے لے بھی جائیں گے، وہ سپورٹ بھی کریں گے، مدد بھی کریں گے، انجوائے بھی کرائیں گے۔ سمجھو، آنکھیں کھول لو، مسلمان بھی اور کافرین بھی، ہم جنگ کے لیے شانہ بشانہ ہوں اور جنگ کو تیز کریں، اپنی اپنی غیرت کو دکھائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اپنی غیرت دکھائیں، ہم اپنی دکھا رہے ہیں۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے۔ اس نے کیسے لفظ بولے؟ کیا وہ کسی ایسی جگہ پر ہے کہ حکومت اسے پکڑ نہیں سکتی؟ حکومت سب کچھ کر سکتی ہے۔ حکومت اسے پکڑے، اس سے پوچھے کہ ہم تو معافیا مانگ رہے ہیں، ہاتھ جوڑ رہے ہیں مسیحوں کے آگے کہ ہمیں معاف کر دو، یہ غلط ہوا ہے، اور وہ شخص کے دیکھے وہ کیا کر رہا ہے، اس سے پوچھے وہ کیا انتشار پھیلا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے جہاں کوئی آپ کو مسیح ملے اسے مار دو، جہاں کوئی گرجا ملے آپ کو، چرچ ملے، جلا دو، کیونکہ ہمیں کوئی پوچھنے والا کون ہے۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے لیے انصاف ہو، اگر ہم چاہتے ہیں تو کہ ہماری اولاد اور ہمارے جتنے بھی بیٹے اور بیٹیاں اور مستقبل میں جو آگے ہمارے بچے اگر پاکستان میں رہنا چاہتے ہو، تو یہ بھی بات ہے، اگر پاکستان میں رہنا چاہتے ہو، کافی لوگوں نے یہ درخواست کی ہے، التجا کی ہے حکومت سے کہ ہمیں نکال دیا جائے، تو میں بھی اس میں شامل ہوں کہ ہمیں آپ نکال دیں تو بہتر ہے، کیونکہ ویسے بھی آپ سب کچھ سن رہے ہیں کہ کیسے کیسے تھریڈ جو ہے وہ آ رہے ہیں، کیسے کیسی دھمکیاں آ رہی ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ پاکستانی، تو آپ بھی تو سن رہے ہیں، حکومت میں جو بیٹھے ہیں آپ بھی تو سن رہے ہیں، آپ بھی اس پر ایکشن لے سکتے ہیں، لیکن وہ بھی الگ بات ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا آپ جو ہے اس کا سد بات کریں، آپ ان کو پکڑیں، ان سے پوچھیں، ان پر کوئی فتویٰ لگائیں، ان پر کوئی قانون جو ہے لاگو ہوتا ہے وہ کریں، جیسے ہم پر لاگو ہوتا ہے۔ ایک آدمی پر اگر غلطی نہیں بھی کی تو بھی جتنے بھی لوٹ مار والے، جتنے بھی چوری کرنے والے، جتنے بھی کبھی مسجد میں گئے نہیں، کبھی قرآن نہیں پڑھا، کبھی نماز نہیں پڑھی، وہ سب ڈنڈے لے کر اور یہ لے کر سارے، اور ہماری بیٹیوں کو اور ہمیں بے عزت کرتے ہیں۔ بار بار ہم ان باتوں کو کر کر کے اب تو نیند میں بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم یہی باتیں کر رہے ہیں۔ خوف ہے ہر طرف۔ تو خادموں سے یہ التجا ہے کہ یہ ساری باتیں میں نے اس لیے کی ہیں کہ آپ جاگ جائیں۔ آپ نے جو کچھ کیا، جو کچھ دیا، ٹھیک ہے، بہت اچھا کیا آپ نے، خدا آپ کو برکت دے، اس کا اجر خدا آپ کو دے، لیکن بنیاد نہیں ہے، یہ بنیاد نہیں ہے۔ بنیاد رکھنی ہے تو پھر گھروں میں بیٹھ کر کومنٹ نہ کریں، گھروں میں بیٹھ کر التجا نہ کریں، باہر نکلیں۔ میں نے بہت سارے شہروں میں دیکھا، پاکستان کے اور باہر ملکوں میں بھی دیکھا، چھوٹے جلوس جو ہیں وہ نکلے، 200 300 250 یا اس سے بھی کم، لیکن فیصل آباد میں تو تمام تر جتنے بھی خادم ہیں، میرا خیال ہے انہوں نے کوئی ایسی چیز کھا لی ہے کہ وہ سو گئے، ٹھنڈے پڑ گئے بالکل، جبکہ ساری دنیا کا دھیان پہلے فیصل آباد آتا ہے، پھر جڑا والا،
وہ کہتے ہیں جی فیصل آباد جڑا والے میں کیا ہوا؟ تو فیصل آباد کے جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ہائی لیول پر خادم ہیں، میں ان سے بھی التجا کرتا ہوں، نام لے کر بھی التجا کرتا ہوں، پادری ایمرک صاحب آپ بھی سنیں، اور خالد ناز صاحب آپ بھی، اور پھر بشپ اندریاس رحمت صاحب کیتھلک کے، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کیوں نہیں کرتے مجھے معلوم نہیں اس بات کا، جبکہ مجھے آپ جانتے ہیں کہ میں نے 2 میٹنگیں آپ کے ساتھ اسی لیے کی کہ آئیں ہم مل کر اتفاق کریں ایک دوسرے سے، اور مل کر خدا کے کلام کی ہم جو ہے خوشخبری لوگوں تک پہنچائیں اور بھیڑوں کے آگے چلیں۔ یہ جو بھیڑیں اب مصیبت میں ہیں کیونکہ ہماری بنیاد نہیں ہے، ہم اکٹھے نہیں ہوتے، جب تک آپ اکٹھے نہیں ہوں گے کچھ نہیں ہوگا، اور ایک دن ایسا بھی آ سکتا ہے کہ یا مجھ پر یا ایپ پر اٹیک ہوگا۔ تو دیکھیں جب اٹیک ہوتا ہے یا کوئی خادم مارا جاتا ہے یا قید میں چلا جاتا ہے یا مصیبت میں چلا جاتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ خادم ہی کہتے ہیں ویکھے میں کیا سی نا، میں کیا سی گوری صاحب موڑ جاؤ نہ ہو جا گلا کرو نہ آگے ہو، پھر ہم یہ کہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے۔ آپ جو یہ دیکھ رہے ہیں ماحول، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم گھروں میں بیٹھے محفوظ ہے، کوئی محفوظ نہیں ہے خدا کے لیے۔ اب آج سرگودے میں وہ ایک مسلم پارٹی ہے، وہ جو یا رسول اللہ لبیک والے جو ہیں، انہوں نے سرگودے میں 10 بجے کا اعلان کر دیا کہ اتوار کے روز 10 بجے وہاں پر جلوس نکلے گا۔ بھائی ہم تو مصیبت میں ہیں، ہم تو کمزوری میں ہیں، ہم تو لاچاری کی حالت میں ہیں، ہماری بیٹیوں کی، ہماری ماؤں کی، ہمارے بہنوں کی، ہماری بچیوں کی عزت لوٹی گئی، ہمارے گھر جلائے گئے، ہمارے لوگ مر گئے، ہم تو پوری دنیا میں جو ہے وہ رسوا ہو گئے، اور ہمیں جلوس نکالنا چاہیے یا ان کو جلوس نکالنا چاہیے؟ یہ کس لیے جلوس نکال رہے ہیں؟ کیا ہوا ان کو؟ یہ اس لیے جلوس نکال رہے ہیں آئندہ آنے والے وقت کے لیے تیاری کر رہے ہیں کہ ان کو مارو۔ تو ٹھیک ہے، اگر آپ ان باتوں کی تائید کرتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کر سب کچھ ہوگا، آپ کا ایمان یہ ہے، تو پھر میرا ایمان ایسا نہیں ہے۔ میں آپ سب سے التجا کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر کہ خدا کے لیے جمع ہو جائیں۔ سب سے پہلے فیصل آباد والے جو ہیں وہ سنیں، وہ آئیں، اکٹھے ہوئیں، بات کریں۔ جلاؤ گراؤ تو ہم نہیں کریں گے نا، بینک تو نہیں لوٹیں گے، اے ٹی ایم مشینیں تو نکالیں، پیسہ تو نہیں نکالیں گے، لوگوں کی دکانوں کے تالے توڑ کر ہم جوس یا بوتلیں تو نہیں پئیں گے، اشارے تو نہیں توڑیں گے۔ یہ تو ہمیں تعلیم نہیں ہے، نہ ہمارا دستور ہے، نہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ لیکن خدا کے لیے آپس میں بیٹھ کر، اگر آپ چرواہے ہیں، اب اگر آپ ذمہ دار ہیں اس چیز کے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں قوم کا اور اپنی بھیڑوں کا رکھوالا ہوں اور میں ہی ذمہ دار ہوں، اگر آپ کو کلام ذمہ دار ٹھہراتا ہے تو پھر یہ اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ثبوت نہیں دے سکتا کہ آپ کیسے ذمہ دار ہیں، میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا۔ کلام آپ کو کہہ رہا ہے کہ تم چرواہے جو ہو بھیڑوں کے، تم ذمہ دار ہو، کلام کہہ رہا ہے۔ تو خدا کے لیے آپ بھی اس بات پر غور کریں، حکومت بھی ہماری دفاع کے لیے کچھ بہتر ٹھوس انتظامات کرے۔ اور وہ جو اے سی جڑا والے کا تھا، اس کو کس بات کی سزا دی ہے آپ لوگوں نے؟ کس بات کی سزا دی ہے؟ کیوں اسے بدنام کر دیا؟ خدا کے لیے ان کو بھی عزت دے، وہ عزت کے لائق ہے۔ آئین میں، شریعت میں، جو پاکستان کا آئین ہے، اس میں ہماری جو جگہ ہے، جو اقلیتوں کے لیے جو تحفظ کا جو قانون ہے، اسے پڑھیں۔ اگر آپ کو یاد نہیں
تو اسے پڑھ کر پھر آپ ہمارے لیے کچھ کریں۔ خدا آپ کو اور آپ کی نسلوں کو، خدا مسیحوں کو، خدا دوسری قوموں کو، خدا اس ملک کو سلامتی عطا کرے، اور خدا آپ کو عقل اور دانائی عطا کرے۔ خدا آپ کے ساتھ، آمین۔